بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح چلتے پھرتے پڑھ لینا میرے بھائیوں 1200 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات دینے پر اختیار رکھتی ہے۔ دوستو، یہ عمل صرف جمعۃ المبارک کے دن ہی کیا جاتا ہے۔ جو لوگ پچھلے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل نہیں کر سکے، اس جمعۃ المبارک کے دن کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ یہ ایک ہی دن کا عمل اور ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو، بڑے سے بڑا مقصد بھی ہو تو اس کے اندر بھی کامیابی 100% لازمی مل جاتی ہے۔ اور یہ شرطیہ عمل ہے تو یہ بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا اور اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل اس سے پہلے کئی بار کیا جا چکا ہے۔ جب بھی کیا جاتا ہے تو اس عمل کا 101% رزلٹ ملتا ہے۔ جو لوگ بھی مشکل کے اندر ہیں، جس بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، فوری طور پر آج کے دن اس عمل کو کر لیں۔ خاص کر جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں رزق نہیں آتا اور اگر آتا بھی ہے تو چلا جاتا ہے، جن کے پاس پیسہ ٹکتا ہی نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی دیر ہے، ان کی جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگی۔ میرا رب ان لوگوں کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ تو دوستو، ایسے آپ دائیں جائیں گے تب بھی رزق ملے گا، بائیں جائیں گے تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزق ملے گا۔ آپ جدھر بھی جائیں گے، جس سمت بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے خزانے کھود دے گا، آپ سے رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور خاص کر یہ عمل کرنے کے بعد ہر کوئی آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ یہ عمل کون سا ایسا تمہارے پاس جادو آ گیا ہے کہ جس کے ذریعے تمہارا مقدر کھل گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے ذریعے نصیب کھل جاتا ہے، مقدر کھل جاتا ہے، سوئی ہوئی قسمت جاگ جاتی ہے، اور یہ عمل کرتے ہی اللہ پاک کی بارگاہ سے غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اللہ الصمد کا یہ خاص عمل، اس کی ترتیب کو ذرا سمجھیے گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورۃ اخلاص ہے۔ اس کو سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ عمل نہایت ہی قیمتی ہے۔ سورۃ اخلاص جو کہ بڑی اہم اور بڑی بہترین سورت ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر جب آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں اور اللہ الصمد آج ایک خاص گھڑی کے اندر لے کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو یہ کرنے سے آپ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو مقروض ہیں، جن کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، جو اترنے کا نام نہیں لیتا، اور جو لوگ مقدر کے ہارے ہوئے ہیں، ہر طرف سے جب راستے بند ہو جاتے ہیں، نہ اپنا پوچھتا ہے نہ کوئی بیگانہ پوچھتا ہے، اس وقت کوئی اور چیز کام نہیں آتی، صرف یہ عمل کر کے دیکھ لیں، چند منٹوں کے بعد ہی میرے بھائیوں مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کو فون کرتے ہوئے فون نہیں اٹھاتے، جن کو کوئی بات کرتے ہوئے وہ بات نہیں مانتے، وہی لوگ جن کے پیچھے تھے، اب یہ عمل کرنے کے بعد وہ لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے۔ خاص کر وہ لوگ جن کی دشمنی بہت زیادہ ہے تو دشمن بھی دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، نصیب کو کھولنے کا اس عمل سے بڑا عمل شاید آپ کو نہ ملے، کیونکہ ایک معجزاتی عمل ہے۔ اس پورے عمل کو مکمل طور پر سمجھ کر کیجیے گا، دیکھیں ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات آپ سے نہ رہ جائے، آپ سے مس نہ ہو جائے، کیونکہ یہ عمل بار بار نہیں ملتے۔ جمعۃ المبارک اس سے پہلے میں نے بتایا تھا اور بہت سارے لوگوں نے پھر کمنٹ میں بتایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑے وظیفے کر کے تھک چکے تھے۔ اب وظیفوں سے بھروسہ اور یقین اٹھتا جا رہا تھا اور یہ عمل کیا تو اب پتہ چلا کہ وظائف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے، جس کا ہم نے وہم و گمان بھی نہیں کیا اور جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک تو آپ کا یقین بھی بحال ہو جائے گا، یہ عمل کرنے سے اللہ کا فضل، اس کی رحمت نصیب ہوگی تو اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے، رزق کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس کو رزق کی طلب ہے اللہ کی بارگاہ سے رزق مانگ لے،
جس کو شہرت چاہیے وہ اللہ کی بارگاہ سے شہرت مانگ لے، جو مقروض ہے وہ اپنے قرض کی رقم کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے التجا کر کے ہر مسئلے اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے باوضو ادب کے ساتھ کسی بھی پاک صاف جگہ پر اپنے گھر بیٹھ کر لیں یا مسجد میں بیٹھ جائیں جہاں پر آپ کو آسانی ہو۔ کوئی جگہ کی قید نہیں، آپ گھر میں بیٹھنا چاہتے ہیں، دکان میں بیٹھنا چاہتے ہیں، کاروبار والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں، بس جگہ کا پاک ہونا یہ لازمی ہے، یہ شرط ہے۔ اور ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر لوگوں کا زیادہ ہجوم نہ ہو، لوگ آپ کو اس عمل کے دوران ڈسٹرب نہ کریں، پریشان نہ کریں، آپ سے کلام نہ کریں، آپ سے گفتگو نہ کریں، آپ کے وظیفے کے اندر خلل پیدا نہ کریں، آپ کی توجہ نہ ہٹائیں، بس اتنی سی کوشش کر کے اس عمل کو کر لیں۔ جو شرائط جو طریقہ کار بتا رہا ہوں اس کو فالو کرنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا، بس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آج آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کسی میدان میں بھی ناکام نہیں کر سکتی۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بڑے دعوے چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جمعۃ المبارک کے دن خوب برستی ہے، اور جب آپ اس جمعۃ المبارک کے دن اور خاص رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیوں میں یہ برکت والی اسم پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے نہ آپ کو نوازے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر اس کی حکومت ہے، اس کا قبضہ قدرت میں ہے، تو جب اس کا قبضہ ہے تو پھر اس کی بارگاہ سے مانگیں، نہ بندوں کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ ایک سدا جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر تو اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنے والا بن جائے اور بندوں کی طرح تو سجدہ کرنے والا بن جا، اچھے طریقے کے ساتھ احسن انداز میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدے کو سجدے کے طریقے کے مطابق کر کے دیکھ لے، اللہ تمہیں لوگوں کے سامنے ہزار سجدے کرنے سے بچا لے گا۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے رب پھر اس کو بندے کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ تو اس لیے دوستو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، غنیمت سمجھیں، آج جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تمہاری نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی اور 7 نسلوں کے رزق کا انتظام بھی ہو جائے گا اور رزق کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ تو اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ رزق محفوظ نہیں ہوتا، رزق کی حفاظت نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے۔ تو اس عمل کے ذریعے رزق کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، رزق میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، برکتیں بھی خوب ملتی ہیں۔ تو دوستو اس لیے آپ نے سب سے پہلے جو ترتیب جو طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، جو شرائط بتائی ہیں، یہ ان پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور وضو کر لینا ہے باوضو ادب کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ نے ایک صاف کاغذ لینا ہے، ایک پین یا پینسل لینے، بس یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہوں، یہ اس عمل کے ضروری ہیں۔ اور اس کی کوشش کر لیں کہ اگر ممکن ہو، لازمی نہیں کہ اگر ممکن ہو تو کوئی خوشبو اچھی سی جو گھر میں عطر پڑا ہو، اگر کوئی خوشبو پڑی ہو تو اس کا استعمال کر لیں۔ اور عمل کرنے سے پہلے سب یعنی کہ جگہ پر بیٹھنے لگیں تو یہ خوشبو تھوڑی سی لگا لیں، اگر گھر کے اندر میسر ہو آسانی کے ساتھ مل جائیں، اگر نہ ملے تو پھر اگر آپ اگربتی بھی اپنے گھر کے اندر لگا سکتے ہیں، یہ بھی اگر آسانی کے ساتھ میسر نہ ہو اور نہ ملے تو ویسے بھی عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آ کر خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم النبیین کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ کون سا درود پاک پڑھا جائے یا کون سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، تو بھائی سب سے بہترین درود پاک درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لینا ہے، اس کو کم سے کم آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار پڑھیں۔ دیکھیں جمعۃ المبارک کا دن، عید کا دن اس کو کہا گیا، جب یہ عمل کریں گے تو آپ کی کئی عیدیں ہو جائیں گی۔ عید تو ہو جاتی ہے جب بندے کے پاس مال آتا ہے، دولت آتی ہے، رزق آتا ہے، اور محنت بھی تھوڑی اور رزق بھی
ज़्यादा हो। तो फिर ईदें तो होती हैं, और आज इंशाअल्लाह ताला जुमा का दिन आपके लिए ईद का दिन है, बायस से खुशी का दिन होगा, क्योंकि ये अमल आज अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आज ही आपकी ज़िंदगी में बहारें आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह का फजल और उसकी रहमत बरसना शुरू हो जाती है। तो आपने सबसे पहले दुरूद पाक और जो शराइत बताई हैं उन पर अमल करते हुए आपने दुरूद पाक की जो तादाद बताई हुई है उसके मुताबिक इस दुरूद पाक को आपने पढ़ लेना है। जो मैंने दुरूद पाक, जिस दुरूद पाक का मैंने जिक्र किया उसको आपने 7 बार पढ़ने के बाद सूरतुल इखलास को पढ़ना है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो ये आपने सूरत इखलास को पढ़ना है। देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, आयशा तो इस वक्त तक सोया ना कर जब तक कि 4 काम ना कर लिया करो, यानी कि 4 चीज़ों पर ये अमल ना कर लिया करो, तो इस वक्त तक तुम सोया ना करो। और सब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 4 काम कौन कौन से हैं जिनके किए बगैर मुझे नहीं सोना चाहिए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुरान पाक को मुकम्मल पढ़कर सोया करो। क़यामत के दिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने लिए सिफारिश करने वाला बनाकर सोया करो। अपने रब को राज़ी करके सोया करो। और फरमाया एक हज उम्रा करके सोया करो। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा परेशान हो गई और कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सारा काम एक ही रात में सोने से पहले कैसे मुमकिन है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा जो शख्स सूरतुल इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़कर सोता है और अल्लाह पाक उसको पूरे कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। तो फिर अंदाजा हो गया आपको कि ये सूरत इखलास की कितनी बरकत है, कितने मकाम इसके सिर्फ 4 आयात हैं। बिस्मिल्लाह के साथ आपने इस सूरत को पढ़ना है, बगैर बिस्मिल्लाह के आपने हरगिज़ नहीं पढ़ना। ये मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, ये शर्त समझ लें, वसीयत समझ लें, नसीहत समझ लें, कामयाबी का एक राज बता रहा हूँ कि आपने इस सूरत को बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं पढ़ना। बहुत सारे आमिलीन आपको बताएंगे कि सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें फिर सूरत को पढ़ते जाएं। नहीं, आपने हर बार बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है और सूरत भी पढ़नी है, यानी कि जितनी बार सूरत इखलास को आपने पढ़ना है उतनी बार ही आपने इसको यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मुकम्मल पढ़ना है। जितनी बार सूरत उतनी बार बिस्मिल्लाह, हर बार यानी कि आपने सूरत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। और इससे पहले आपने करना क्या है, आपने छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लें, जो फोटो कापी वाले के पास सफेद किस्म का कागज पड़ा हुआ होता है, वो आप कागज वहां से भी ले सकते हैं, या फिर घर के अंदर अगर ऐसा कागज मिल जाए तो वो भी सबसे अच्छा है। और आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस कागज के ऊपर लिखनी है, और इसके बाद आपने उसके नीचे ये अल्फाज लिखने हैं, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, सिर्फ इतना सा लफ्ज लिखना है। और इसको आपने थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है ताकि दूर और नज़दीक से ये नजर आ सके। कम से कम 10 फुट के फासले पर आप खड़े हो तो आपको ये पढ़ना आ जाए कि क्या चीज़ लिखी हुई है। इतना आपने इसको लिखना है। जब आप इसको लिख लेंगे, और लिखने का तरीका कार भी है कि बावजू हालत के अंदर इसको लिखना है, बेवजू आपने हरगिज़ नहीं लिखना, कोई मुश्किल ही नहीं है यार, ये तो बहुत आसान है। और जुम्मतुल मुबारक का दिन हमारी एक खुसूसी दुआ भी होती है, और जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर इसका सवाब मुझसे मिलकर कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इसके लिए दुआ की जाएगी, और अल्लाह ताला दुआओं के जरिए बंदों के रास्ते खोल देता है, मुश्किलात को दूर फरमा देता है और आसानियां पैदा फरमा देता है। तो आप इस दुआ में भी ज़रूर शामिल हो, और आप इस अमल को भी ज़रूर बिल ज़रूर अभी आज ही शुरू कर लें। तो दोस्तों, आज इस अमल को शुरू करते ही उसके ख़त्म होने पर ही आपकी कई मुश्किलें हल हो जाएंगी। जो छोटी मोटी रहती होंगी उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बड़ी बड़ी हाजात इस अमल के ज़रिए पूरी हो जाती हैं। और हकीकत है कि अल्लाह का फजल बरसा है, और इस बंदे के ऊपर अब आपने जो तरतीब जो तरीक़ाकार मुझसे से समझा है उसके मुताबिक अब आपने इस सूरत को पढ़ना है। अब ये बात जहन में रखिए कि
اس सूरत की सिर्फ 4 आयात हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सूरह इखलास इसलिए इसको कहते हैं कि ये अपने पढ़ने वाले की दुनिया और आखिरत में तमाम तकलीफ़ें, जितने भी आपको दुनियावी तकलीफ़ें हैं और आखिरत की तकलीफ़ें होंगी, मौत की सख्ती, कब्र की तारीकी, क़यामत की हौलनाकियों से अल्लाह की बारगाह से छुटकारा ले देती हैं। तो फिर इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स इस सूरत का अमल ना कर सका, इससे महरूम रह गया, तो वो महरूम रह गया तो उसके लिए दोस्तों अब मौका है, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। वैसे भी आपने इसके अव्वल व आखिर दरूद पाक, इस सूरत के अव्वल व आखिर दरूद पाक लाजमी जितनी तादाद में बताया है पढ़ना है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक हदीस पाक में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक जन्नत में एक दरख्त है जिस पर सेब से बड़े बड़े अनार, शहद से ज़्यादा मीठे, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और मक्खन से ज़्यादा नरम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन फलों को कौन खाएगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स मेरा नाम सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ेगा वो इस दरख्त का फल खाएगा। अब जो शख्स इसका फल खाना चाहता है वो हुजूर पाक की ज़ात पर दरूद पाक लाजमी पढ़कर मुझसे मेल कर दे। एक तो आपको फ़ायदा ये होगा कि अजर सवाब भी मिलेगा, दूसरा खुसूसी दुआओं में भी आपका नाम शामिल होता रहेगा और अल्लाह का फजल और रहमत उसके ऊपर खूब बरसती रहेगी। इससे बड़ी आसानियां पैदा होती हैं और बड़े रास्ते खुलते हैं। तो अब आपने सबसे पहले वो एक कागज़ ले लेना है, सफ़ेद कागज़, जैसा कि आपको बताया कि, और लेकर अपने पास रख लेना। सबसे पहले उसके ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखना है, नीचे सिर्फ अल्लाह उस समद को लिखना है और कुछ भी नहीं, बस इतना सा लफ्ज़ लिखना है। और उसको अपने घर की दीवार पर भी लगा सकते हैं, अपनी जेब के अंदर भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर आखिर जब लिखना है तो दरूद पाक लाजमी पढ़ना है, यानी अव्वल भी दरूद पाक, आखिर भी दरूद पाक पढ़कर दरमियान में आपने इस्म पाक को लिखना है। ये आप आखिर में भी कर सकते हैं, शुरू में भी कर सकते हैं, जैसा आपको आसानी हो आप उसी तरह इसको कर लें। और इसके बाद जब आप इस अमल को मुकम्मल कर लें तो इसी तरतीब के मुताबिक वो लिख लें और इसको साइड पे रख दें। अब आपने सूरत इखलास को जिस तरतीब के मुताबिक मैंने आपको बताया उसी तरह बिस्मिल्लाह वाली बात के इससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, इसी तरह आपने पढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ेंगे तो फौरी तौर पर अल्लाह पाक की रहमत आपको मिलना शुरू हो जाएगी, अल्लाह का फजल आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा। देखिए हम भी इंसान हैं और कभी अगर किसी वजीफे के अंदर आपको तासीर या ताकत नहीं मिली तो उसका ये मतलब नहीं कि वजीफा ठीक नहीं है, उसका मतलब ये है कि आपने इसको ठीक से किया ही नहीं है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ कर नहीं किया। जब अमल को इसके मुताबिक किया जाए तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अमल की तासीर और ताकत ना मिले। हर दुख दर्द की दुआ इस अमल के अंदर मौजूद है। तो आपको जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी गम है, इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने से हर गम, हर दुख, हर तकलीफ दूर हो जाती है। तो अब सूरत इखलास को आपने पढ़ना होगा और इसको आपने कितनी तादाद में पढ़ना है ज़रा ये बात समझने वाली है। जो तरतीब बताई है पढ़नी भी उसी के मुताबिक है और पढ़ने भी आपने इसके सिर्फ और सिर्फ आपने एक तस्बीह जो है ना, इसकी एक तस्बीह सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़नी है और एक तस्बीह से मुराद के 100 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। तादाद में कमी बेशी बिल्कुल ना कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह गिनकर हाथों की उंगलियों पर ये पढ़ सकते हैं या फिर तस्बीह के दानों पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और फिर जो नंबरों वाली तस्बीह है उसके ऊपर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बार बार पूछ रहे हैं, तो मैंने इसकी वजाहत कर दी और आप जिस पर भी पढ़ना चाहें आप इसको पढ़ सकती हैं। वो मदीना शरीफ की तस्बीह हो या पाकिस्तान की तस्बीह हो, जहाँ कहीं से भी आपने ली है, हर तस्बीह के ऊपर आप इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आमलीन जो होते हैं मेरे भाइयों, उनकी खास तस्बीह होती है, वो बस इस पर अमाल करते हैं, लेकिन आपको उनकी तरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बस आप अपना जितना निज़ाम, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी हासिल के लिए पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुश्किलें आसान फरमाएगा। तो आपने इसको इसी तरतीब के साथ पढ़ना है, क्योंकि देखिए
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں ان کے بارے میں ہے کہ یہ اس کے کرامات اور بزرگی کا جو بندہ سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے اندر بیان ہے۔ تو جس نے اپنی زندگی میں اس سورت کو پڑھ لیا وہ دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جنت سے اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ تو دوستو جو شخص بھی اس کو 5 بار نمازوں میں صرف اور صرف 1 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا وہ قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے سائے میں ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے خاندان کے لوگوں کی سفارش کریں گے کہ جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اس کی برکت سے اس کے ان رشتہ داروں کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کے ذریعے دنیا بھی بدلتی ہے، آخرت بھی بندے کی سنور جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کے مطابق تسبیح پڑھنی ہے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینے ہے اور اپنے وجود کے اوپر تصور میں اپنے پورے گھر کے اندر نظر دوڑانی ہے، اور آپ نے اس کے ذریعے دعا کرنی ہے باری تعالیٰ اس کلام کی برکت سے، اس صورت کی برکت سے میری مشکلیں آسان فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی مشکلیں ایک دن ہی کے اندر حل ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد اس کے اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور جو سورۃ اخلاص بتائی ہے اس کے اول و آخر بھی الگ الگ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، اور آپ نے اس کے اول و آخر درود پاک پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اس کو اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ پورے عمل میں یہ بات بڑی اہم ہے، اور اس کو ذرا سمجھ لیں، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور آگے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کیا کریں ویڈیو کو۔ یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے انشاءاللہ کوئی ایک بھی بندہ آپ کے لنک سے یا آپ کے آگے شیئر کرنے سے جو بندہ پڑھ لیتا ہے تو فائدہ اٹھا لیتا ہے، تو سمجھ لیں آپ کے لیے یہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو ضرور اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمتوں کے دروازے ضرور کھول دے گا۔ تو آپ نے دوستو اس کے بعد اللہ الصمد کی اس کے اول و آخر بھی آپ نے اسی طرح درود پاک پڑھنا ہے، اور اسی کے درمیان میں آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن تھوڑی سی تعداد ہے، کوئی زیادہ نہیں، صرف وہ 2-3 منٹ کے اندر آپ اس عمل کو مکمل کر سکتے ہیں، یا حد 4 سے 5 منٹ لگ جائیں گے، ورنہ نہیں لگتے، ورنہ 2-3 منٹ کے اندر ہی آپ اس عمل کو کر لیں گے۔ لیکن آپ نے کرنا بالکل آرام سے ہے، آہستہ آہستہ توجہ کے ساتھ کرنا ہے، دھیان کے ساتھ، ادھر ادھر نہیں لے کر جانا، تعلق اپنے رب کے ساتھ اپنا مضبوط رکھتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، 313 مرتبہ، اور اس سے پہلے سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اور اس کی جو شرائط ہوتی ہیں اس عمل کو کرنا ہے۔ اب جو لکھا ہوا تھا اس کو آپ گھر کی دیوار پر بھی لگا سکتے ہیں، یا اس کو اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، گھر کی دیوار پر لگائیں تو جس سے اس کی بھی نظر پڑے گی اللہ کی رحمت اس کے اوپر برسے گی، گھر میں لگائیں گے تو انشاءاللہ باقی بھی تمام حاسدوں سے اللہ محفوظ فرما لے گا، مشکلیں بھی اللہ آسان فرما دے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی آج اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر وہ حاجت آپ کو ناممکن لگتی ہے، یا جو حاجت آپ کو لگتا ہے کہ برسوں سے پوری نہیں ہوئی، آج انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ پڑھنے سے پوری ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کام اگر اپنے رزق میں برکت وسعت و کشادگی کے لیے اللہ پاک کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کرو، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے نام کم سے کم کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔